ابن عمر سے منقول ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام خوف خدا میں اس قدر رویا کرتے تھے کہ آنسوؤں کے بہنے سے آپ کے رخسار مبارک پھٹ گئے اور گوشت پوش اتر گئے، یہاں تک کہ دانت اور چہرے کی ہڈیاں نظر آنے لگی۔ ایک دن والدہ نے دیکھ کر فرمایا، اپنے دانت چھپا لے بیٹا۔ پھر آپ کی والدہ نے آپ کے رخساروں پر کپڑا ڈال دیا۔ پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام خوف خدا میں روتے تو کپڑا گیلا ہو جاتا، آپ کی والدہ محترمہ اسے بدل دیتی، اسی طرح بار بار کپڑا تبدیل کرنا پڑتا، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے باپ حضرت زکریا علیہ السلام جو اہل ایمان کو تقریر کرتے اور ان کو دوزخ سے ڈراتے، تو پہلے دیکھتے اور پوچھتے کہ مجمع میں یحییٰ موجود تو نہیں ہے، تو اگر موجود ہوتے تو ان کے سامنے دوزخ اور قیامت کا ذکر نہ کرتے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی رقت قلبی کے پیش نظر ایک روز ایسا ہوا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنا سر ڈھانپ کر مجموعہ میں ایک طرف بیٹھ گئے، اور حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کے متعلق پوچھا، مگر کسی نے نہ دیکھا لہٰذا خاموش رہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم میں گڑھا بنایا جس کا نام سکران ہے، اور اس میں ایک پہاڑ پیدا کیا گیا ہے جس کا نام غضبان ہے، اس پر سے کوئی نہیں گزرے گا مگر وہی جو اللہ کے خوف سے بہت روتا ہو۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے یہ بیان سنا تو ایک زوردار چیخ ماری اور غشی سے گر پڑے۔ پھر جب افاقہ ہوا تو کپڑے پھاڑ کر سر پر مٹی ڈال کر روتے ہوئے جنگل کی طرف نکل گئے، اور سب لوگوں بھی روتے ہوئے آپ کے پیچھے نکل پڑے۔ جب انہوں نے تلاش کرنے پر نہ پایا تو حضرت زکریا علیہ السلام زور و زور سے رونے لگے، حتیٰ کہ آپ پر غشی طاری ہو گئی، تو لوگوں نے نہایت و ادب سے تختے پر لیٹا دیا، پھر اٹھا کر آپ کے گھر پہنچا دیا۔ جب آپ کی زوجہ محترمہ نے آپ کو یہ حال دیکھا تو لوگوں سے حضرت یحییٰ کے متعلق دریافت کیا، تو لوگوں نے اسے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا حال بتایا۔ حال سنتے ہی مادر شفقیہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور عصا ہاتھ میں لے کر کھڑی ہو گئی، اور پریشان دل کے ساتھ لوگوں سے پتہ پوچھتی ہوئی جنگل کو نکل پڑی۔ 3 دن تک بیٹے کی تلاش میں پہاڑ و غارے چھان مارے، آخر بکریوں کے چرواہوں کو دیکھا تو ان سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا پوچھا، تو انہوں نے بتایا کہ گزشتہ رات ہم نے اس پہاڑ میں کہنے والوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ہائے مصیبت سکران کے عذاب سے، ہائے غرابی غضبان پہاڑ پر گزرنے سے، ہائے بربادی دوزخ کے جلانے سے۔ آپ یہ سنتے ہی جلدی سے وہاں پہنچے تو اپنے بیٹے کو بہت مسکون و پریشان پایا، اسی طرح سختی عذاب سے واویلا پکارتے اور روتے ہوئے پایا۔ والدہ محترمہ نے آپ کو گلے لگایا اور واپس گھر لائے، پھر آپ کے لیے جو کی روٹی اور بھنا گوشت لائے اور فرمایا، اللہ کے لیے اور حق مادر اس میں سے کچھ کھا لو اور ذرا سا تو لو تاکہ مجھے سکون ہو۔ اس میلے موٹے لباس کو اتار دو۔ یہ سن کر حضرت یحییٰ علیہ السلام بہت روئے، لیکن ماں کا کہنا نہ ٹال سکے، آخر کچھ کھا لیا اور سو گئے۔ جب صبح ہوئی تو حضرت جبریل امین آئے اور آپ کو بیدار کر کے کہا، اے یحییٰ، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ شاید تو نے اپنا گھر میرے گھر سے بہتر پایا کہ اس میں آرام سے سوئے۔ مجھے اپنی عزت و جلال و قدرت کی قسم، اگر تو ایک نظر میری جنت فردوس کو دیکھ لیتے تو اس کے شوق میں اتنا روتے کہ روح تیرے بدن سے جدا ہو جاتی، اگر تو ایک نظر میری دوزخ کو دیکھ لیتے تو اس وقت تیری ہڈیاں پگھل جاتی۔ یہ سنتے ہی حضرت یحییٰ علیہ السلام اچھل کر اٹھے اور چیخ مارتے ہوئے گھر سے نکلے۔ پھر آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا، یہاں تک کہ آپ ظلماً شہید کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ کا آپ پر سلام ہو۔